السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کرکٹ کے شاندار ماضی، بیکار حال اور تابناک مستقبل کے بارے میں بات کریں گے، اور ماضی میں پاکستان کرکٹ کے کچھ ایسے شاندار کارناموں، کچھ ایسی شاندار جیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جسے سن کر یقیناً آپ سحر میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کے دل میں ضرور دلچسپی پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان میچز کی ہائی لائٹس لازمی دیکھیں۔ تو دوستو، ایک وقت تھا کہ جب ہم انڈیا سے صرف اور صرف ورلڈ کپ میں ہارتے تھے، جبکہ باقی باہمی سیریز اور دیگر ٹورنامنٹس میں ہم انہیں اور دونوں ٹیموں کے درمیان انتہائی شاندار اور دلچسپ مقابلہ ہوتا تھا، اور زیادہ تر میچز میں جیت پاکستان کی ہی ہوتی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آسٹریلیا اپنے ملک میں کسی کو نہیں چھوڑتی تھی، اور پاکستان کی ٹیم کو تو وہاں پر جا کر جیسے کرکٹ کھیلنے ہی بھول جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی آسٹریلیا اور پاکستان کا مقابلہ دبئی یا ایشیائی کنڈیشن میں ہوتا تھا تو پاکستانی ٹیم انہیں ایسا رگڑا لگاتی تھی کہ وہ کرکٹ کھیلنا بھول جاتے تھے، اور مصباح الحق اور یونس خان ایسے وکٹ کے ساتھ چمٹ جاتے تھے کہ آؤٹ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو، 2012 میں انگلینڈ کو سعید اجمل نے ایسا گھمایا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ میں صرف 150 رنز کا ٹارگٹ حاصل کرنے میں بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم میں اس وقت کھلاڑی بیکار تھے، بلکہ اس وقت بھی انگلینڈ کی ٹیم میں انگلینڈ کی کرکٹ کے انتہائی شاندار کھلاڑی موجود تھے، اور تو اور پاکستان ٹیم ان کے ملک جا کر بھی ان کو پیل آتی تھی۔ نیوزی لینڈ کو تو پاکستان کی ٹیم نے نہ کبھی اپنے ملک میں گھاس ڈالا تھا اور نہ ہی ان کے ملک میں بھی جا کر زیادہ تر سیریز میں جیت پاکستان کی ہی ہوتی تھی۔ ساؤتھ افریقہ سے تو ہمارے میچز اس قدر دلچسپ ہوتے تھے کہ پل پل میں صورتحال بدلتی رہتی تھی اور دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی رہتی تھی۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان سے ورلڈ کپ میں کبھی بھی جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ابھی 2023 ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پہلی بار پاکستان کو ورلڈ کپ میں ہرانے میں کامیاب ہوئی۔ اس سے پہلے نہ تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کبھی ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان کو ہرانے میں کامیاب ہو سکی تھی اور نہ ہی T20 ورلڈ کپ میں کامیاب ہوئی تھی۔ سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کو تو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب بھی سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کا ہمارے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تھا تو ہم انہیں روند کر رکھ دیتے تھے۔ بنگلہ دیش نے جب 2010 میں سر اٹھانا شروع کیا تو شاکب الحسن، تمیم اقبال، مشفیق الرحیم، محمد اللہ، سومیہ سرکار، مستفیض الرحمان اور خاص کر مشرفی مرتضی، جو کہ بنگلہ دیش کرکٹ کو آج عروج کی بلندیوں پر پہنچانے میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ تو بنگلہ دیش کی ٹیم نے جب 2010 کے بعد عروج پکڑنا شروع کیا تو ان کھلاڑیوں کی بدولت بنگلہ دیش نے بڑی بڑی ٹیموں کو زیر کیا، خاص کر کے اپنے ملک میں تو انہوں نے بڑی بڑی ٹیموں کے قبرستان بنا ڈالے اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے واپس بھیجا۔ لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم بھی یہ جو حال ہی میں ٹیسٹ سیریز ہوئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کو 2-0 سے شکست دی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی وہ پاکستان کو سیریز ہرانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب بنگلہ دیش کی ٹیم عروج پکڑنا شروع کر رہی تھی تو تب انہوں نے ایشیا کپ میں سری لنکا اور انڈیا کو مات دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا، تو لیکن جب پاکستان کے خلاف فائنل میں ان کا آمنا سامنا ہوا تو پاکستان نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور ان کو ہرا کر رکھ دیا تھا۔ تو دوستو، یہ ہے پاکستان کرکٹ کا شاندار ماضی۔ اب بات کرتے ہیں حال کی کہ اب ہماری ٹیم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے کہ کوئی بھی آ کر ہمیں پیل جاتا ہے، اور ہم نہ تو اپنے گھر میں محفوظ ہیں اور نہ ہی باہر۔ افغانستان، زمبابوے اور تو اور امریکہ کی ٹیم جس نے کل کرکٹ کھیلنی سٹارٹ کی ہے اس نے بھی ہمیں پیل کر رکھ دیا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ بڑی ٹیموں کے خلاف تو ہمارا کھیلنے کا لیول ہی نہیں رہا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جب آسٹریلیا، انگلینڈ، انڈیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ سے ہمارا سامنا ہوگا تو یہ ٹیمیں ہمیں وائٹ واش پہ وائٹ واش کرتی جائیں گی۔ مائیکل وان کی بات کڑوی ضرور تھی، مگر اب لگ رہا ہے کہ ان کی بات بالکل سچ تھی کہ جب انہوں نے ورلڈ کپ سے قبل پاکستان ٹیم کے خلاف انگلینڈ کی سیریز کے دوران پاکستان کی بدترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مائیکل وان نے کہا تھا کہ انگلینڈ کو چاہیے تھا کہ پریکٹس کے لیے کوئی ٹیم تو اچھی اپنے ملک میں بلاتے۔ اس وقت تو سب پاکستانیوں کی ان کی بات کڑوی لگی تھی، مگر اب لگ ایسے رہا ہے کہ ان کی بات سچائی پر مبنی تھی۔ اب ہماری کرکٹ کی یہ صورتحال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بڑا ملک اپنے کلب کے بچے بھی بھیج دے
تو ہماری ٹیم ان سے بھی ہار جاتی ہے، اور اس کی مثال نظر آئی جب پاکستان نے کچھ عرصہ قبل انگلینڈ کا ٹور کیا تھا، تو انگلینڈ کے مین کھلاڑی کووڈ میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کلب کے کھلاڑیوں کو بلا کر پاکستان ٹیم کے خلاف کھلایا اور پاکستان ٹیم 3-0 سے سیریز ہار گئی تھی۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کی B-C ٹیمیں ہمارے ملک میں آ کر ہمیں ہرا رہی ہیں یا سیریز ڈرا کر رہی ہیں۔ پاکستان ٹیم کو سیریز جیتتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں ایک لمبا عرصہ ہی ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے تو ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ جس کا گھاؤ شاید کبھی نہ بھر پائے۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے تابناک مستقبل کے بارے میں کہ اس صورتحال میں پاکستان کرکٹ کا مستقبل کیسے ہوگا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی ایک شاندار ماضی سے تابناک ہولناک حال میں جب پاکستان ٹیم پہنچ چکی ہے، تو ایک کیٹیگری کے کھلاڑی جن کی تنخواہ کچھ عرصہ قبل 7-8 لاکھ تھی اور اب ان کی تنخواہ 60 لاکھ روپے ہے، اور اس کے علاوہ جو انہیں الاؤنسز ملتے ہیں وہ الگ ہیں، اور تو اور کسی بھی ملک میں چھوٹی سی چھوٹی لیگ میں بھی ہمارے کھلاڑی حصہ لینے سے نہیں کتراتے۔ تو اس صورتحال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو ان لیگز کے لیے NOC دینے روک دی جائے گی، پاکستانی کھلاڑیوں کے الاؤنسز میں تنخواہوں میں کمی کر دی جائے گی؟ تو میرا جواب تو ہے نہیں۔ تو اس ساری خطرناک صورتحال کے بعد سمجھ لیجئے کہ اب پاکستان میں کرکٹ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔